वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीर बाबा लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने हज़रत पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद हज़रत शेख सलार रूमी का तारुफ़ पेश किया था। आज के लेक्चर में हम कोशिश करते हैं कि हज़रत पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह का जो रूहानी सफ़र शेख सलार रूमी रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर असर ज़ेर साया हुआ है उसको बयान करने की कोशिश करें। हज़रत शेख सलार रूमी रहमतुल्लाह अलैह के पास जब पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह रूहानी सफ़र के लिए पहुँचे तो उन्होंने हज़रत शेख साहब ने पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया कि ए सैयद अली, आप सैयद हैं, आली नसब हैं, आप खिदमत करने के लिए पैदा नहीं हुए बल्कि आपकी खिदमत की जानी चाहिए। आपका हक़ है कि आपकी खिदमत की जाए, मगर जो चीज़ आप मांग रहे हैं ये बग़ैर खिदमत के मिलती नहीं है, तो इसके लिए आपको खिदमत करनी पड़ेगी अगर आप इसके तालिब हैं। तो पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह चूँकि अपने दिल की अथाह गहराइयों से इस बात का तयन कर चुके थे कि उनको ये हासिल करना है, ये इल्म लुदनी, ये इल्म तरीक़त, ये इल्म बातिनी उनको हासिल करना है बहर सूरत, तो उन्होंने हर खिदमत को कबूल कर लिया कि मैं हर खिदमत करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे अपनी हल्का मुरीदी में लें। तो इस पर हज़रत शेख सलार रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको अपने मुसल्ले की खिदमत जो है वो अता कर दी और पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह पूरी लगन के साथ एक लंबे अरसे तक उनके मुसल्ले की खिदमत करते रहे। और अख़वंद दरवीज़ा बाबा रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो तज़किरा अबरार वल अशरार में पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह की ज़बानी नकल करते हैं कि मैंने इस काम में कोई कोताही नहीं की और अपनी सदाकत को शो किया, सदाकत को साबित किया कि मैं एक सादिक हूँ, सच्चा हूँ। और इस खिदमत से यही मुराद होती है कि जो बंदा तालिब है, जिसको इस इल्म की तलब है, वो अपनी तलब में किस कदर पुख्ता है, किस कदर सादिक है, किस कदर जो है वो कमिटेड है। तो जब ये तमाम खुसूसियात पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह के अंदर पाई गई, उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया, तो फिर पीर साहब आपकी तरफ मुतवज्जे हुए और इसी तरह के एक वाक़े को मियाँ अब्दुल रशीद ने मियाँ नामा में नकल किया है, जिसको कि डॉक्टर अब्दुल अहद शाह साहब अपने किताब तज़किरा अबरार वल अशरार में भी नकल करते हैं कि इसका पेज नंबर है गालिबन 104 तज़किरा अबरार वल अशरार का, और ये दूसरा एडिशन है इसका। तो इसमें डॉक्टर साहब लिखते हैं कि मियाँ नामा में आया है कि पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह इसी खिदमत पर मामूर थे कि एक दिन बारिश हो रही थी, शदीद बारिश थी और कीचड़ बना हुआ था, और वो जो पत्थर सहन में, हुजरे के सहन में जो जोड़ जोड़ कर लगाए हुए थे दो दो करके, कि जो बचाते थे बारिश के वक्त कपड़े गीले होने से या गंदे होने से, बारिश के में कीचड़ से, उसको उससे महफूज रखने के लिए होते हैं। ये जिस किसी ने भी कच्चे घर देखे हैं या उनमें रहे हैं वो जानते हैं इसको। तो एक जगह पर कहते कि वो पत्थर जो थे वो बारिश के पानी में डूब गए थे, तो मुर्शिद पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह के अपने हुजरे से निकले और पीर बाबा मुसल्ला बिछा कर उनकी इंतज़ार कर रहे थे। तो जैसे ही वो अपने हुजरे से निकले तो पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि एक जगह पर वो पत्थर जो हैं वो डूब गए हैं पानी में, और अंदेशा पैदा हो गया है कि पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद का अगर वहाँ पर वो पानी में पाँव रखेंगे तो कपड़े और जिस्म शायद के नापाक होने का चांस था। तो पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह भागे और भाग कर वहाँ पर जाकर लेट गए और मुर्शिद करीम ने उनके पुश्त पर पाँव रख कर अगले पत्थर पर पाँव रखा और उनकी सदाकत को दिल और जान से महसूस किया। और कहा जाता है कि ये वो अमल था पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह का कि जिसने उनके 14 तबक रोशन कर दिए, और उनको वो जिस चीज़ के वो तालिब थे वो उनको मिलना शुरू हो गई, या कह लीजिए कि मिल गई। तो इसी वाक़े के बाद शायद
اخوند درویزہ لکھتے ہیں کہ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد نے پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کو کی طرف توجہ کی اور آپ کو اسباق دینے شروع کیے، اور اسباق دینے سے قبل انہوں نے پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ ایک پیر طریقت کی شرائط بتائیں کہ ایک پیر طریقت کی کیا شرائط ہوتی ہیں، اس کو کن شرطوں پر پورا اترنا چاہیے۔ 7 ایسی جو ہے شرائط گنوائیں ان کے پیر بابا کے پیر نے جو ہے وہ پیر بابا کو بتایا کہ 7 شرائط ہیں۔ تذکرہ ابرار والاشرار میں جو ہے یہ اس بات کا ذکر موجود ہے کہ وہ کون سی شرائط ہیں 7۔ تو پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر ہیں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس شخص سے آپ علم حاصل کریں، اس کی مریدی اختیار کریں، اور تو اس میں پہلی صفت جو پائے جانی چاہیے کہ وہ یقین میں انتہائی پختہ ہو، اور اس کے عقیدے میں کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ یقین میں پختگی ہو اور عقیدے میں کوئی خلل کمی نہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ شخص زاہد ہونا چاہیے، عابد ہونا چاہیے، اور عبادت اور ریاضت کی کثرت اس میں نظر آنی چاہیے۔ اور تیسری شرط جو کہ آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ اس شخص کو پیر کامل کو، پیر طریقت کو، شیخ کو خدا ترس ہونا چاہیے۔ اور چوتھی شرط یہ بتائی کہ اس نے کسی جو ہے وہ کامل پیر سے، کسی باشریعت پیر سے کہ جس کا سلسلہ اسی پیری مریدی کا نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہو، اس سے بذات خود یہ علم کسب کیا ہو، حاصل کیا ہو، اس کا بھی کوئی ایسا پیر ہو، اس کا بھی ایک کامل پیر ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک سلسلہ ہونا چاہیے جو اوپر تک جو ہے وہ جاتا ہو۔ اور شرط پنجم یہ بتائی کہ اس کی نیت، ہر چیز کا مدعا اور مرکز اللہ ہونا چاہیے، اللہ ہو، اللہ سے ہٹ کر کچھ نہ ہو۔ اور چھٹی جو انہوں نے یہ جو شرط انہوں نے بتائی وہ غالباً چھٹی اور 7ویں شرط بھی انہوں نے بتائی ہے، یہ فارسی کا تکلم ہے، تو وہ ان کی جو ہے تذکرہ ابرار والاشرار میں اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 2 مزید انہوں نے شرطیں بتائیں۔ تو ان شروط کے بعد انہوں نے پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کو اسباق دینے شروع کیے، سبق دیں، کلمات۔ سبق کیا ہوتے ہیں؟ کلمات ہوتے ہیں۔ سلسلہ چشتیہ کے اپنے کلمات ہوتے ہیں، مختلف ذکر اذکار ہوتے ہیں، مراقبے ہوتے ہیں، وہ آپ ان کی کتب سے دیکھ سکتے ہیں، سلسلے کی کتب میں وہ پورا نظام موجود ہے۔ تو وہ ایک بائی ون انہوں نے دینا شروع کیے۔ تو طریقہ کار یہ تھا کہ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخوند درویزہ بابا رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی کلمہ ان کو دیا جاتا تو وہ اس کلمے کو پکا کرتے، اور پکا کرنے کے لیے، ورد کرنے کے لیے وہ یہ طریقہ کار اختیار کرتے کہ وہ خلوت میں چلے جاتے، تنہائی اختیار کرتے، 1 ہفتے تک اس کو ورد وظیفہ اس کا دہراتے رہتے، اس کو پکا کرتے پورا ہفتہ۔ تو اس کی وجہ سے جو کیفیات جنم لیتی، جو تجربات ان کو، روحانی لذتیں، روحانی منزلیں جو ان کو حاصل ہوتی، جن سے ان کا گزر ہوتا، تو ان کا تجزیہ کرتے، اور وہ تجزیہ اس قدر گہرائی سے کرتے کہ اپنے پیر رحمۃ اللہ علیہ کے ان کو پیش کرتے تو وہ اشش کر اٹھتے اور بہت خوش ہوتے، کیونکہ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کا تجزیہ بالکل عین حق ہوتا، عین صحیح ہوتا، کہ ان کی کیفیت بالکل ٹھیک انہوں نے بتائی ہوتی تھی۔ تو اسی حالت، یہی ترتیب رہی۔ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے چشتیہ سلسلے کے اپنے اسباق پورے کیے اور خلافت ان کو ملی، دیگر انہوں نے سلسلے بھی اپنے پیر رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیے۔ تو اس طرح حضرت پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اپنے اس مرحلے سے کو طے کر گئے۔ تو اگلا مرحلہ شیخ صاحب نے جو پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہوئے ان کو جس مرحلے میں ڈال دیا، وہ ایک عجیب مرحلہ تھا جو کہ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت کے بالکل برخلاف تھا۔ وہ یہ تھا کہ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے
طالب علم سونپ دیے کہ ان کو پڑھائیں لکھائیں، ان کو سمجھائیں، ان کی تعلیم و تربیت کریں، اور واعظ و نصیحت مقام ارشاد پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے ان کے حوالے کیا۔ یہ ان دونوں باتوں سے پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کو بیزار تھے۔ وہ اللہ کے ساتھ زیادہ تنہائی پسند تھے، کلندرانہ صفات تھی ان میں۔ وہ چاہتے تھے، انہوں نے اپنے پیر صاحب سے بہت معذرت کی کہ مجھے نہ دیں، میں نہیں کر سکتا یہ وہ، لیکن پیر صاحب نے کہا کہ ایک استاد کا حق ہے، ایک صاحب علم پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے علم کو آگے منتقل کرے، وہ آگے پہنچائے۔ تو یہ ایک طرح سے پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش بھی تھی۔ اور جب پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد شروع کیا، واعظ و نصیحتیں شروع کی، تو لوگ آپ گرویدہ ہو گئے اور آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، جن میں بڑے خاص لوگ بھی تھے اور عوام الناس بھی تھے۔ ہمایوں بادشاہ کا دور تھا، تو اس دور میں اس کے دو درباری بڑے خاص، ملک گدائی اور سیف اللہ گگیانی، یہ دونوں بھی جو ہے آپ کے پاس آ گئے اور آپ کے ارادت مندوں میں شامل ہو گئے۔ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جس کسی کی بیعت کرتے تو وہ اس کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے تھے۔ جو عام لوگ ہوتے تھے جن کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا تھا، ان کو وہ ان کی بیعت کرتے تھے شریعت پر، کہ آپ شریعت کی پابندی کریں گے، اور جو صاحب علم لوگ ہوتے تھے ان کی بیعت کرتے تھے وہ طریقت پر، کہ آپ طریقت میں چلیں گے۔ تو دونوں قسم کے لوگ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، بعض نے طریقت میں بیعت کی، بعض نے شریعت میں بیعت کی۔ الغرض یہ قصہ چلتا رہا، ہجوم بڑھ گیا، پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کو عبادت اور ریاضت کا وقت نہ ملنے لگا، تو آپ کے اندر ایک گھٹن سی پیدا ہونے لگ گئی، انہیں ایک تکلیف محسوس ہوئی۔ تو انہوں نے اپنے پیر سے رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ مجھے آزاد کریں، مجھے عبادت اور ریاضت کے لیے وقت نہیں ملتا، میں جو ہے اپنے اللہ سے جو ہے وہ لو لگانا چاہتا ہوں، اور یہاں تو حالت یہ ہے کہ میں بالکل ہی باؤنڈ ہو کر رہ گیا ہوں اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے آگے جو ہے وہ مزید ہم اپنے اگلے لیکچر میں واقعات کو بیان کریں گے۔